اس وقت میں موجود ہوں مسجد عائشہ کے پاس۔ مکہ کے حدود سے باہر سب سے نزدیک ترین میقات ہے جہاں سے عمرہ زائرین عمرہ کی نیت کرتے ہیں۔ عمرہ 3 جگہوں سے ہوتا ہے۔ ایک عمرہ وہ ہوتا ہے جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں یا انڈیا دوسرے کنٹری سے آتے ہیں اور جہاز سے نیت کرتے ہیں عمرہ کے، ایک وہ عمرہ ہوتا ہے۔ دوسرا عمرہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہم مدینہ سے کرتے ہیں۔ مدینہ سے جب مکہ آتے ہیں تو راستے میں مدینہ سے باہر 10-15 منٹ کے بعد میقات بنا ہے، وہاں سے احرام باندھ کے اور نیت کر کے عمرہ کے لیے مکہ آتے ہیں۔ اور تیسرا عمرہ اس مسجد ہے ہوتا ہے مسجد عائشہ۔ یہ مسجد حرم کے حدود سے تقریباً 7.5 کلومیٹر کے ڈسٹنس میں ہے اور اس مسجد کو بہت بڑا مقام حاصل ہے۔ یہ مسجد عائشہ کے نام سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ سے مکہ حج کے لیے تشریف لائے تھے تو واپسی پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شرعی مسئلے کی وجہ سے میں نے عمرہ نہیں کیا، میں نے عمرہ کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایریا میں قیام کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کے مقام سے احرام باندھ کے نیت کرے اور عمرہ کے لیے چلی جائے۔ تو یہ تنعیم اس مسجد کا دوسرا نام مسجد تنعیم بھی ہے۔ یہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرہ کیا۔ بعد میں اس جگہ پہ مسجد بنائی گئی اور یہاں پہ جتنے بھی عمرہ زائرین ہیں وہ آتے ہیں اور مکہ میں رہتے ہیں، تو مکہ سے بار بار عمرہ کرنے کے لیے اس میقات سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایریا ہے، اس میں حاجیوں کے لیے عمرہ زائرین کے لیے واش روم بھی بنے ہیں اور بہت بڑی مسجد ہے۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سامنے یہ سارے واش روم بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں لیڈیز کے لیے الگ اور جینٹس کے لیے الگ، اور یہ لکھا بھی ہے اس بورڈ پہ حدود حرم کی انتہا۔ یہاں سے احرام باندھ کے پھر حرم کے حدود شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مسجد بہت اچھی تعمیر کی گئی ہے۔ باہر یہ چھوٹا سا پارک بھی اس کے ساتھ بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ مسجد کو اندر سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ اس جگہ سے عمرے کی نیت ہوتی ہے۔ یہاں پہ واش روم ہے، یہاں سے غسل کر کے احرام باندھتے ہیں۔ ہم نے بھی عمرے کی نیت کی ہے ابھی، اور یہاں ابھی 2 رکعت نفل پڑھ کے، اور ابھی مغرب نماز کا بھی ٹائم ہے، نماز پڑھ کے پھر یہاں سے جائیں گے عمرہ کے لیے انشاءاللہ۔ یہ سارے عمرہ زائرین یہاں سے عمرہ کی نیت کریں گے اور عمرہ کے لیے حرم میں جائیں گے۔ اس ایریا کے ارد گرد پہاڑ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں پہ بہت زبردست ہوا چل رہی ہے۔ اس ایریا میں بہت بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ مسجد میں خواتین کے لیے الگ پریئر روم بنائی گئی ہے اور میل کے لیے الگ۔ یہ باہر ایریا ہے، اور مسجد سے جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو اس ایریا میں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں پہ جوتے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد ہال سے باہر کا ایریا ہے، لابی ہے جہاں پہ عمرہ زائرین اپنے ساتھیوں کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ مسجد کا اندر ایریا ہے۔
مسجد عائشہ سے عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھ کے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اب ہم روانہ ہو گئے حرم کی طرف، جہاں باقی جو ارکان عمرہ کے وہ ہم پورا کریں گے۔ جس طرح عمرہ کے 4 ارکان ہیں، 2 فرض ہے جس میں احرام اور نیت فرض تھا، اور اس میں دوسرا جو فرض ہے وہ ہے طواف۔ طواف خانہ کعبہ کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر پورا کر کے ایک طواف اور ایک فرض ادا ہو جاتا ہے عمرے کا۔ طواف کے بعد پھر جو تیسرا رکن ہے واجب ہے وہ ہے سعی۔ سعی صفا اور مروہ کے بیچ چکر لگانے ہیں، صفا کی پہاڑی سے مروہ تک 1 چکر، اور پھر واپسی مروہ سے صفا تک دوسرا چکر پورا ہو جاتا ہے۔ اس طرح 7 چکر لگانا ہے، جو کہ پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا اور آخری مروہ پہ ختم ہوگا، تو یہ تیسرا رکن عمرے کا ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو چوتھا ہے وہ ہے حلق کرنا، حلق یا قصر کرنا، جو کہ سر کے بال صاف کرنے ہیں، یہ چوتھا واجب ہے۔ یہ 4 رکن پورا کر کے عمرہ ادا ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں حرم کی طرف، تقریباً 20 منٹ میں یہ گاڑی پہنچ جائے گی حرم میں، اور پھر وہاں سے ہم طواف سٹارٹ کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فائنلی حرم پہنچ گئے مسجد عائشہ سے۔ شام کا ٹائم ہے، مغرب وہاں پہ پڑی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے 20-25 منٹ لگ گئے۔ اب جائیں گے حرم کے اندر اور ابھی طواف کریں گے، اپنا عمرہ آگے پورا کریں گے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کی نیت کرتے ہوئے اب ہم پہنچ گئے حرم میں، اور حرم میں انٹر ہو گئے، اور اب ہم کریں گے طواف۔ عمرے کا جو طواف ہوتا ہے، اس میں آپ نے احرام باندھ کے یہ جو دایا کندھا ہوتا ہے اس کو آپ نے کھلا چھوڑنا ہے، اس کو ڈھانپنا نہیں ہے حرام سے۔ عام طواف میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھلا رکھے، لیکن جب آپ عمرے کے لیے طواف کرتے ہیں تو لازمی اس کندھے کو آپ نے اوپن رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے طواف کی کہ اللہ میں طواف شروع کرتا ہوں عمرے کی، میرے لیے آسان کرے اور یہ میرا قبول کرے، یہ آپ نے نیت کرنی ہے۔ پھر آپ نے پہنچنا ہے حجر اسود کے پاس، اور حجر اسود کے سامنے آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے یہ الفاظ بولنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔
عشاء کی اذان ہو گئی ہے۔ مغرب کی نماز ہم نے مسجد عائشہ میں پڑھی تھی، اس کے بعد اتنا ٹائم لگ گیا کہ پہنچتے ہی عشاء کی اذان ہو گئی ہے۔ تو یہ طواف اب میں شروع کروں گا کیونکہ 4-5 منٹ ہے اب نماز میں۔ تو طواف جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ کو حجر اسود کا اندازہ نہیں ہوتا تو بالکل حجر اسود کے سامنے یہ گرین لائٹس یہ جو نظر آ رہی ہے اس کے سامنے ہے، تو آپ نے اپنی ڈائریکشن اس کے ساتھ سیٹ کر کے اس کے سامنے پہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر کے حجر اسود کی طرف اور یہ الفاظ بولنے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ اب ہم اپنا طواف شروع۔ الحمدللہ ہمارا عمرے کا طواف مکمل ہو گیا 7 شبر، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی ہے اور اب ہم جائیں گے صفا مروہ کی طرف۔ تو یہ جو دوسرا فرض رکن تھا عمرے کا وہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ عمرے میں باقی کافی مستحبات بھی ہے، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ ابھی زمزم کا پانی پئیں گے۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد زمزم کا پانی پینا ہے اور خوب پینا ہے، اور اس کے بعد ہم نے صفا اور مروہ کی طرف بڑھنا ہے اور وہ چکر لگائیں گے، اس کے بعد پھر حلق کریں گے۔ تو یہ 2 فرض پورے ہو گئے۔ پہلے تھا احرام اور نیت مسجد عائشہ سے، اس کے بعد طواف ہو گیا۔ اب 2 واجب ہے جس میں صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگانے ہیں اور اس کے بعد بال صاف کروانے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے، آگے بھی آپ کو میں دکھاؤں گا صفا مروہ کے چکر بھی اور حلق بھی، میرے ساتھ رہیے۔ ابھی ہم پہنچ گئے صفا کے پہاڑی پہ اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پہاڑی ہے جو ابھی تک تو یہ موجود ہے، اور یہاں سے یہ ہمارا صفا مروہ کے چکر سٹارٹ ہوں گے۔ یہاں یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے صفا اور مروہ تک، یہ ایک چکر ہو جائے گا، پھر واپسی پہ جب آئیں گے تو دوسرا چکر، اس طرح 7 چکر ہم نے لگانے ہیں اور آخری چکر ہمارا کمپلیٹ ہوگا مروہ کے مقام پہ۔ تو اب یہاں سے خانہ کعبہ بھی نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے دعا پڑھنی ہے اور پھر ہم نے سٹارٹ کرنی ہے اپنا سعی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بہت زیادہ رش ہے اور یہ صفا اور مروہ میں اتنی رش ہے جتنی طواف میں ہوتی ہے۔ لوگ بہت زیادہ ماشاءاللہ آئے ہوئے، شعبان کا مہینہ ہے۔ ابھی یہ جو گرین لائٹ نظر آ رہے ہیں، سبز لائنیں لگی ہے، تو یہاں پہ مرد حضرات نے تھوڑا سا دوڑ کے جانا ہے، کیونکہ یہاں پہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھاگی تھی، اس وجہ سے یہ سب کے لیے کر دیا وہ۔ تو یہاں پہ ہم نے تھوڑی سی رننگ کرنی ہے، سلو رننگ، یہ نہیں کہ بہت زیادہ سپیڈ میں، لیکن وہ کرنی ہے۔ مرد کے لیے یہ ہے، خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ ویسے بھی چل سکتی ہے سلو، لیکن مرد نے تھوڑا سا سپیڈ میں چلنا ہے۔ بسم اللہ۔ اور یہ کافی اب یہاں تک یہ ہے، یہاں پہ یہ اینڈ ہو گیا۔